کربلا کا پیغام اور شہادت حسین کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان حق پر جان دینے والے بن جائیں، لیکن حق کے خلاف اپنے سر کو نہ جھکائیں، باطل کو قبول نہ کریں، بلکہ حق پر زندگی گزاریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزاریں، باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکائیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے شہادت حسین کا اور کربلا کے میدان کا، اور کربلا کے میدان کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان نماز کی پابندی کریں، کربلا کے میدان کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، شہادت حسین کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن کو آراستہ کریں اور سنت اور شریعت کے خلاف زندگی نہ گزاریں۔ شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی یہ اپنی زندگی میں لائیں، یہ پیغام اور میسج ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ باقی شہادت حسین کے دن جتنے بھی بدعات اور خرافات ہیں ان سب سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بدعات ہیں اور رسم و رواج ہیں، جو بھی 10 محرم الحرام کو دنیا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ تعزیہ بنانا اور نکالنا ہو، چاہے وہ جلوس بنانا اور نکالنا ہو، ڈھول تاشے ہوں اور غم کرنا ہو، سبیلے لگوانا ہو اور کھچڑا بنانا ہو، جتنے بھی رسم و رواج اور بدعات ہیں یہ سب دشمنان حسین کی ایجاد کردہ رسمیں ہیں۔ ان تمام رسموں سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے کسی دن کو غم کا دن سمجھنا یا کسی مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ سمجھنا، شہادت حسین کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرنا یا محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ تصور کرنا یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں ناجائز ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ کو مان لیا جائے، غم کی تاریخ مان لی جائے اور محرم کا مہینہ غم کا مہینہ مان لیا جائے، اور تو پھر یاد رکھیے کہ شہادت ہی کی وجہ سے ایک محرم الحرام کا دن بھی غم کا دن ہوگا اور اس دن بھی ماتم منانا ہوگا، کیونکہ ایک محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہر اعتبار سے مقام اور مرتبے میں اور فضیلت میں بڑے ہیں، لیکن ایک محرم الحرام کو کوئی بھی جلوس نہیں نکالتا، کوئی ماتم نہیں کرتا، کوئی تعزیہ نہیں بناتا اور کوئی سبیلے نہیں لگواتا، کوئی شربت نہیں بناتا اور کوئی اس دن کو منحوس دن نہیں سمجھتا۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا اور کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو پھر ذوالحجہ کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی غم کی تاریخ ہوتی، کیونکہ اس دن مظلومانہ طریقے سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، منحوس مہینہ ہوتا، تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا اور منحوس مہینہ ہوتا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، کوئی مہینہ منحوس ہوتا شہادت کی وجہ سے، تو یاد رکھیے عید کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال المکرم کا، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، احد کے میدان میں، وہ امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، تمام شہداء کے سردار میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، جتنے بھی شہداء ہوں گے، ان تمام شہداء کے سردار
آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن نحوست کا دن ہوتا، ماتم کا دن ہوتا، غم کا دن ہوتا، کوئی مہینہ نحوست کا، ماتم کا، غم کا مہینہ ہوتا، تو پھر شوال المکرم کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوتا، وہ دن بھی ماتم کا دن ہوتا، وہ دن بھی سوگ منانے کا اور غم منانے کا دن ہوتا، لیکن اس دن کوئی سوگ نہیں مناتا، کوئی ماتم نہیں کرتا اور کوئی غم نہیں مناتا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر شہادت ایک عظیم نعمت ہے۔ شہادت کی وجہ سے وہ دن شہادت والا دن نہ تو غم کا ہوتا ہے، نہ نحوست کا ہوتا ہے، نہ وہ مہینہ نحوست کا اور غم کا ہوتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن کو جو غم منایا جاتا ہے اور جو جلوس نکالا جاتا ہے، جو ماتم کیا جاتا ہے، کالا کپڑا پہنا جاتا ہے اور کالا کپڑا پہن کر کے پورے مہینے کے اندر اور اس دن جو غم منایا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، جو دشمنان اسلام ہیں اور جو دشمنان حسین ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، شریعت میں سوگ منانے کا حکم کتنے دنوں تک ہے؟ اسلام میں صاف صاف مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال پر عام آدمیوں کے لیے 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی ہے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی حمل سے ہے تو وضع حمل تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ عام آدمی کو صرف 3 دن سوگ منانے کی اور غم کرنے کی اجازت ہے، بیوی کو 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل تک اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں 3 دن سے زیادہ یا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عورت کے لیے یا وضع حمل تک عورت کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت شریعت میں، اسلام میں سوگ منانے کی نہیں ہے۔ یہ صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اس کے علاوہ ہر سال جو شہادت حسین کے دن سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور تعزیہ بناتے ہیں اور کالا کپڑا پہنتے ہیں اور سینے کو پیٹتے ہیں اور سینہ چاک کرتے ہیں اور زنجیروں سے پورے بدن کو چھلنی کرتے ہیں اور اس طریقے سے غم ماتم مناتے ہیں، یہ بات صاف ثابت ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے یہ عمل، خلاف ہے یہ عمل۔ اس لیے مسلمانوں کو ان بدعات اور رسومات سے بچنا چاہیے اور شہادت کی تمنا، آرزو اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت کی دعا اور تمنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تمام صحابہ نے شہادت کی تمنا کی تھی اور اکثر و بیشتر صحابہ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں مرنا نصیب فرما۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور شہادت کو مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی نے آپ پر زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ تو شہادت کو مدینہ منورہ لا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو یہ شہادت عظیم نعمت ہے، یہ کوئی غم کی چیز، یہ کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے،
قرآن کریم کے اندر شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو شہداء ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے، اور روزی کے علاوہ فرمایا قرآن بیان کر رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ خوش ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان شہداء کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے جو نعمتیں شہداء کو عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں سے وہ شہداء خوش ہیں، اور جو رشتہ دار ان کے دوست و احباب اور ان کے چاہنے والے دنیا کی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں بھی شہداء کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں، تاکہ انہیں بھی وہ نعمتیں مل سکیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ شہداء اپنی زندگی میں خوش ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں مصروف ہے اور مشغول ہے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آئیں اور شہید ہو جائیں، کہ ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو، پوری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔